بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی کا موضوع ہے اسلام میں کفو کی حقیقت۔ کفو کے موضوع سے ابھی تک میری نظر میں کوئی مکمل اور جامع تقریر یا تحریر نہیں گزری ہے۔ اکثر لوگ ایک طرف چلے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذات برادری شعوباً و قبائلاً جہالت کے دور میں تھا، اسلام نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اسے ماننے سے، اسے مباح سمجھنے سے ایک طرف، دوسری طرف معاشرے کی خرابی کو دیکھتے ہوئے لوگ اپنے دین میں، اپنے اسلام میں اسے داخل نہیں کر پا رہے ہیں۔ جو تصور دین اسلام، خالص اسلام نے، جو قرآن نے تصور دیا ہے، اسے اپنی زندگی میں، اپنے معاشرے میں داخل نہیں کر پا رہے ہیں۔ اس کے بنا پر بہت ہی تعطل بنا ہوا ہے۔ آدمی نہیں سمجھنے کی بنا پر مثال دیتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر جتنی ذات برادری ہے، سید، سکھ، پٹھان، انصاری، منصوری، فاروقی، قریشی وغیرہ وغیرہ، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اسلام کے اندر۔ یہ سب تو غیروں میں ہے، غیر مسلم میں، جیسے برہمنیت ہے، شودر جات ہے، ایک دوسرے سے تفریق کرتے ہیں، اونچ نیچ کی فیلنگ ہے، ایسا سب کچھ اسلام میں نہیں ہے، حرام ٹھہرایا گیا ہے۔ اب فکر دو طرف چلی گئی ہے، دونوں صحیح نہیں ہے۔ ایک طرف تو ہم دیکھیں وہ تفریق جو انسان کے اندر صرف انسان ہونے کی بنیاد پر قائم ہے، وہ حرام ہے۔ اسے اللہ نے آدم کی اولاد کہہ کر کے صاف کر دیا کہ سب آدم کی ہی اولاد ہو۔ اگر آدم کی اولاد نہیں، کوئی کچھ کسی اور سے، کوئی کہیں اور سے، تو اس کی دلیل پیش کرے کہ دو نسل چلی ہے، شروعات جڑ الگ الگ ہے، وہ دلیل ہے نہیں، تو لا محالہ ماننا پڑے گا کہ سب کے جڑ آدم علیہ السلام ہی ہیں۔ تو پھر یہ تفریق ہوتی کہاں سے ہے؟ پیشہ، کاروبار اور فضیلت اور مسخر کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اور یہ معیشت کی زندگی، دنیاوی زندگی، اسبابی زندگی، آزمائش کی زندگی میں یہ سب ہونا لازمی ہے۔ اللہ نے اس کو قرآن میں بیان کیا ہے، شعوباً و قبائلاً کا تو ذکر کیا ہے۔ سورہ حجرات کی 13 نمبر کی آیت میں دیکھا جائے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائلا۔ یہی تو ذات برادری ہے، شعوبا و قبائلا، جبکہ سب آدم ہی کی اولاد ہیں۔ پھر یہ کس بنا پر شعوبا و قبائلا بنتا ہے، وہ بھی اللہ نے بیان کر دیا ہے قرآن کے اندر۔ اچھا، یہ شعوبا و قبائلا کا فلسفہ یعنی وجہ بھی اللہ نے بتا دیا۔ اللہ پر ضروری نہیں ہے کہ ہر کام، ہر حکم کا اور اپنی مرضی کا وجہ بتائے، پھر بھی اللہ نے آسانی کے لیے اس کا وجہ بھی بتا دیا۔ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، تاکہ لوگ ایک دوسرے کو سمجھیں، صرف نام کی حد تک نہیں بلکہ کام کی حد تک، اس کی علمی حیثیت، اس کی صلاحیت، سب کام میں آنا ہے۔ اسی معاشرے میں کون کس صلاحیت کا آدمی ہے۔ اب جو لکھنے پڑھنے والا ہے، اس کو جانور ذبح کرنے کا، چمڑا
کی طباخی کرنے کا کام مل جائے تو ہر روزی حلال ہے، کرو بھائی، کیسے کرے گا؟ جو چمڑا کی طباخی کرتا ہے، جو جوتا سیتا ہے، جو کپڑا سیتا ہے، کپڑا بنتا ہے، اس کو لکھنے پڑھنے کا، تقریر کرنے کی جگہ پر بیٹھا دیا جائے تو وہ کر سکے گا کیا؟ یہاں پر عقل کام کرتی ہے؟ نہیں کرے گا۔ تو ہر کی صلاحیت الگ الگ ہے، جو جس صلاحیت میں پل گیا، ماہر ہو گیا، پھر اس کی اولاد بھی، اور پھر اس طرح سے اس کا کنبہ، پورا قبیلہ ایک کام میں، اکثر لوگ ایک کام میں ماہر ہو جاتے ہیں۔ اس بنا پر ان کی شعوباً اور قبائلاً تیار ہوتے رہتی ہے، بڑھتے رہتی ہے۔ جیسے جیسے آبادی بڑھتی ہے ویسے ویسے الگ الگ ان کی تعداد بڑھتی رہتی ہے، پھر سماج میں، معاشرے میں ایک دوسرے سے کام لیتے ہیں۔ یہی تو تعارف ہے۔ ہمیں مٹی کا برتن چاہیے تو ہم کس کے پاس جائیں گے؟ کسائی کے پاس نہیں جائیں گے، کسی مدرسہ میں پڑھانے والے معلم کے پاس، مسجد کے امام کے پاس نہیں جائیں گے، ہم جائیں گے کمہار کے پاس جو ماہر ہے، وہ بھی آدم کی اولاد ہے اور امام صاحب بھی آدم کی اولاد ہیں۔ یہ اس میں کوئی تفریق نہیں، لیکن کام تو الگ ہے نا۔ پہچان لیا نا میرا کام کہاں نکلے گا، کس کا کام کہاں سے نکلے گا۔ کپڑا لینا ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس نہیں جائیں گے، جراح کے پاس نہیں جائیں گے، اس کا ایک پیشہ ہے۔ یہی تو تعارف و فلسفہ بتا دیا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ ہندوؤں میں جس طرح سے برہمنیت ہے ویسی طرح سے مسلمان میں ہے۔ ہندوؤں میں جس طرح سے برہمنیت ہے یہ خبردار، مسلمان میں نہیں ہے۔ ہندوؤں میں 3 دھرم کے نام پر 3 جگہ جاگیرداری ہے۔ وہ کہاں کہاں؟ شادی بیاہ کرانے میں، جب کوئی پیدا ہوتا ہے کسی کے گھر بچہ، وہاں اس کی جاگیرداری ہے۔ تہوار کراتے ہیں تو پنڈت جی ہی کرائیں گے، مر جانے کے بعد سورگ میں پہنچائیں گے تو پنڈت ہی کرائیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہے مسلمانوں کے معاشرے میں۔ امام صاحب چاہے جس ذات برادری کا ہو، عالم ہونے کی حیثیت پر، عالم ہونے کی معیار پر وہ کھرا اترتے ہوں، بس کافی ہے۔ ذات برادری کہیں نہیں دیکھی جاتی۔ کون کس کا نکاح کرا ہے؟ سید کا نکاح فاروقی کرا رہا ہے یا انصاری کرا رہا ہے؟ کہیں کوئی دیکھا جاتا ہے کیا؟ اب رہی ایک بات، ایک جگہ یہ کہ شادی سید انصاری، پٹھان انصاری کیوں نہیں کرتے؟ تو انصاری حلال خور میں کرتے ہیں کیا؟ قصائی حلال خور میں کرتے ہیں کیا؟ نہیں کرتے۔ شیخ حلال خور میں نہیں کرتے، سید حلال خور میں نہیں کرتے۔ حلال خور بھی تو ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا، وہاں کیوں نہیں کرتے؟ اسی بنا پر تو کہ ان کا پیشہ، رہن سہن سبھی کا، ایک حلال خور کا ہی نہیں، رہن سہن، ذوق طبع سب کچھ الگ ہے۔ دوسرے کو تو آئینہ دکھلاتے ہیں، خود کیوں نہیں آئینہ دیکھتے؟ میں ابھی اور دکھلاتا ہوں آئینہ قرآن سے۔